الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت باللقاء أعظم، فتاب من طيبهن الله والنكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. جب تک جیوں نہ یار کوئی غم نہ پاس آئے. آمین تو کہہ دیں اونچی آواز سے. جب تک جیوں نہ یار کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو اولاد پر تیری رحمتوں کے سائے. میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق اکبر. مجھے موت کی جو آئے کسی جستجو میں آئے. اور جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے. میرا مشورہ ہے اس کو کہ مدینہ ہو کے آئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صاحب صدر حضرات علماء کرام، دھرم پانی سرائے نعمت خان بھائی گلازارہ کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، جوان ساتھیوں، آج آپ کی اس خوبصورت مسجد میں بلکہ اگر یہ بات کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، خوبصورت مسجد میں خوبصورت نوازیوں سے ملاقات کر رہا ہوں. سبحان اللہ تو کہہ دے یار. سبحان اللہ. تو اس کی میں تعریف کیجیے تو سبحان اللہ بھی آتے. خفا نہ ہوئے تسی سارے.
خوش بیٹھے بتائیں سارے خوش بیٹھے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ خوش بیٹھے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ کو ابتدا میں ایک روایت سنا تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے، اگر آپ وہ روایت سن کر بھی سبحان اللہ میں کنجوسی کریں گے تو پھر مجھے دوسری تدبیر کرنی پڑے گی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے گھر میں جو بندہ خوش بیٹھتا ہے، جس کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں ہوتی، چی بجبی نہیں ہوا ہوتا، خوش آ کر جب اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے اللہ اسے عرشوں سے 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اتنے بڑے جگہ میں ہم آ کر بیٹھے ہیں اور اتنی مبارک مجلس ہے اور اتنی خوبصورت محفل ہے، مسجد خوبصورت، آپ حضرات ماشاءاللہ دل کے خوبصورت، ظاہری بھی خوبصورت، تو ایسی مجالس میں خوش ہو کر بیٹھا کریں۔ میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں مجھ سے بہتر علم و عمل کے حوالے سے جید علماء تشریف فرمائے، آپ میرے جانے کے بعد تحقیق کروا سکتے ہیں میری ایک بات کی، یہ ایسی مجلس ہے جہاں حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہونا ہے، ذکر خیر ہونا ہے۔ اس محفل کو نورانی فرشتوں نے اپنے پاؤں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ بڑی لمبی روایت ہے، فرمایا اس مجلس میں آنے والا کسی اور ارادے سے بھی آئے، کسی اور نیت سے بھی آئے، لیکن مجلس اتنی مبارک ہے جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر خیر ہوتا ہے، فرمایا وہ مسجد سے بعد میں باہر نکلتے ہیں اللہ ان کی بخشش کے فیصلے پہلے فرما دیتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے، اب بھی آپ تھکے تھکے بیٹھیں گے یا جاگ کر بیٹھیں گے؟ اب تقریر آپ نے کروا دی مجھ سے، وہ بقول شورش کاشمیری کے، نام تو سنا ہوگا آپ نے نا، زمانے کا بڑا شاعر بڑا ادیب گزرا ہے علامہ شورش کاشمیری، جن کا چٹان رسالہ نکلا کرتا تھا۔ کون پڑھتا ہے رسالے آج؟ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا، ہاں جی ہمیں فیس بک سے فرصت نہیں ہے، واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے، ہمیں یہ ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، ہم کب رسالے پڑھتے ہیں، کب مطالعہ کرتے ہیں، نہ ہمیں تاریخ پڑھتے ہیں، نہ تفاسیر پڑھتے ہیں، نہ حدیث کی طرف آتے ہیں، یہ شوق ہی ختم ہو گیا، اس موبائل نے سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ خیر بات تب بھی ہو جائے گی، بقول شورش کاشمیری کے وہ فرمایا کرتے تھے تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی ہے، تقریر کروائی جاتی ہے۔ آپ جتنا بازوق ہو کر، خوش ہو کر، ہمتن گوش متوجہ ہو کر کامل یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میں بھی 2 باتیں آپ کو سنا کر پھر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ جو سنیں گے دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ، پوری توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ ان کو ادھر بٹھا کے بڑے کو کرسی آپ اس طرف بڑے نال بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت مولانا معین الدین صاحب زید مجدون کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے دعوت دی۔ آج کا میرا سفر میں ابھی بھی راستے میں ساتھی کو بتا رہا تھا، بہاول نگر کا طے تھا، ملتان سے بھی آگے لمبا سفر ہے۔ بہرحال ان کی محبت تھی کہ وہ تاریخ کہیں سے بڑھ کر اس طرف سمٹ گئی اور مجھے سفر میں اللہ نے آسانی کی کہ میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ ہمارے یہ دن رات کے دینی اسباب قبول و منظور فرمائے۔ ایک اور گزارش اگر آپ سے کروں گا، اگر آپ خفا نہ ہو میری بات پر، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، بڑی محبت والے، تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں آپ۔ تبلیغی جماعت والے کہتے تھے نیڑے نیڑے بیٹھو، کہنا تھا بڑا فائدہ ہوتا ہے، گل سننا نہ مزہ آتا ہے۔ کسی کی کمر میں تکلیف ہے تو ٹیک لگا لیں، باقی حضرات آگے آ جائیں ماشاء اللہ، حرکت کریں ذرا اس طرف سے بھی آپ حرکت کریں، نیڑے نیڑے آؤ۔ تھین کو ہی بول دیں جی، مفتی صاحب تھین کو بول دیں، نیڑے نیڑے آ جائیں، حاضر حاضر۔ کوئی بزرگ آدمی بیمار ہے ٹیک لگا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ماشاء اللہ۔
صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. اگر آپ ذہن حاضر رکھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے پہنچانے میں بڑا مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں سکون آئے گا انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. ہمارے زمانے کے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں اکابر علماء اہل سنت میں سے، جن کی تفاسیر قرآن مجید کی کئی جگہوں پر مشتمل ہے، علماء جانتے ہیں. اور مشہور زمانہ تفاسیر اکثر علماء کے پاس ہوتی ہے، عام لوگ بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن مجید کی انہوں نے کئی تفسیریں لکھی، 10 سے زیادہ تفسیریں. تیسرے نمبر کی جو تفسیر ہے، جلد نمبر 3، معالم العرفان شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تیسری جلد میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے ایک آیت کے ضمن میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب ہم نعمتوں کا شمار کرتے ہیں نا کہ کائنات میں اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ ساری کائنات کی نعمتوں کو آپ ایک طرف کر دو، ان 2 نعمتوں کا دنیا کی ساری نعمتیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ شاہ صاحب وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ میں وہ بیان کرتا ہوں، اگر آپ باذوق ہیں تو انشاءاللہ اس جملے کو اٹھا لیں گے. ایک نعمت کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن والی. کون سی نعمت ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بالکل سادہ سی باتیں کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور دوسرا جو نام میں لینے لگا جو میرا موضوع ہے سبحان اللہ، اگر آپ کو جملہ پسند آئے تو پھر سبحان اللہ سے مجھے پورے مجمع نے بتانا ہے. حضرت لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں، پہلی نعمت قرآن والی، جس نعمت کا ساری دنیا کی نعمتیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ آگے لکھتے ہیں دوسری نعمت ایسی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں مل کر اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نعمت کون سی ہے؟ انہوں نے لکھا، بتایا، پڑھایا، سنایا، پیغام پہنچایا، بتانے لگے وہ دوسری نعمت ہے وجود مصطفیٰ والی. کون سی نعمت ہے؟ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ دوسری نعمت ہے وجود مصطفیٰ والی. ساری دنیا کی نعمتیں آپ ایک طرف کر دو، وجود مصطفیٰ جیسی نعمت کا دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. اب آپ اس پر مجھ سے دلیل مانگیں گے، بغیر دلیل کے میرا مزاج نہیں ہے. آئے میں آپ کو قرآن کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہوں. ابو جہل پوری کمپنی کو اکٹھا کیا، سرداران قریش کو، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، سب کو لے کر بیت اللہ میں آ گئے، مطاف کے اندر آ گئے، سامنے بیت اللہ. اور ابو جہل نے کہا آج میں ایک کام کروں گا، میں کروں گا دعا، تم سارے آمین کہنا. تم سارے کیا کہنا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا سردار ہے، ہم اس کی ہر بات مانتے رہے، چلے آج یہ بات بھی مان لیتے ہیں. ابو جہل نے سب کو پیچھے لگایا، قطار بنائی، سیدھا آ کر مطاف میں کھڑا ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں اور ابو جہل نے دعا شروع کی. قرآن میں وہ دعا محفوظ ہے. کہا میں دعا کروں گا تم سارے آمین کہنا. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. سبحان اللہ. جنہیں قرآن سن کے سکون آ رہا ہے وہ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. مطاف میں کھڑے ہو کر
ابو جہل اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ جی اگر تیرا محمد ٹھیک راستے پہ نہ، اگر تیرے محمد کا وجود ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے، اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر، یا اس سے بھی زیادہ کسی دردناک عذاب کا مبتلا کر۔ یہ دو دعائیں مانگی ابو جہل نے، پیچھے سارے آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اگر تیرا محمد ٹھیک ہے نا، ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر، یا اس سے بھی زیادہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ اللہ اکبر، دعا مکمل ہوئی، ابو جہل ساری کمپنی کو لے کر باہر چلا گیا۔ مکہ والے بڑے حیران ہیں نا، آج تو مطاف میں کھڑے ہو کر دعا مانگی گئی ہے نا، ایک وقت آئے گا آج آسمان سے پتھر برسیں گے اور مکہ میں بڑا عظیم عذاب آئے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزرے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابو جہل کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، پتھر نہ برسے۔ سارے مکہ والے حیران ہیں، یار یہ دعا مانگی گئی اور یہاں دعا بھی مانگی گئی، اب نہ پتھر برس رہے ہیں نہ کوئی عذاب آ رہا ہے، اور اس نے دعا بھی ایسی مانگی کہ اللہ تیرا محمد ٹھیک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بدبخت ہے، انہوں نے یہ دعا نہ مانگی کہ اللہ اگر تیرا محمد ٹھیک ہے تو ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہمیں بھی ہدایت نہیں مانگ رہے نا، کیسے اللہ تو پتھر برسا سکتا، یہ اس تو بھی زیادہ کسا دردناک عذاب بے پاس سکتا۔ اب جواب میں اللہ نے کیا فرمایا، سننا مسلمانوں، قرآن بولا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، بڑا توجہ کریں گے تو میں بڑی جلدی سمجھا دوں گا۔ یہاں 2 باتیں ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں نا، بلکہ میں پہلے مانا کر کے آپ کو پھر آگے بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں لاڈلے پیغمبر ہری پور والوں میرا مانا ضائع نہ کرنا، شادی آپ کو رسول اللہ کی محبت میں بڑا خوب مانا سنانے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سونا پیغمبر، کیونکہ حضور نے اللہ سے نا التجا کی کہ باری تعالیٰ پہلی امتوں کے کافر عذاب مانگتے نہیں تھے، عذاب کے مستحق ہوتے تھے، تیرا عذاب آ جایا کرتا تھا، اور میری امت کے کافر عذاب مانگتے نہیں ہیں، عذاب کے مستحق نہیں ہے، پھر تیرا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ او میرے ناطے پیغمبر، او میرا معبود، او میرا سونا پیغمبر، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے نا، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ان کے اندر موجود ہے نا، تیرا سبحانہ چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں حضور موجود ہو تب بھی عذاب میں نہیں بیٹھتا، اور جب اگر تم استغفار کی کثرت کرو تو تب بھی میں عذاب نہیں بیٹھتا۔ 2 باتیں ہیں نا۔ حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں میں شبے میں پڑ گیا کہ حضور کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے یا استغفار کی وجہ سے۔ بڑی گہرائی والی بات ہے نا کہ عذاب رکا ہے حضور کی وجہ سے یا استغفار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں میں نے قرآن کے سمندر میں گھوٹا لگایا، مسئلہ استنباط کی ہے، امت کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا میں جب قرآن کے سمندر میں غرق ہوا، میں نے موتی نکالے، موتی مجھے کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام آیا، فرمایا جب استغفار اکیلی ہو، استغفار اکیلی ہو، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی میں بخشوں یا نہ بخشوں، بخشوں یا نہ بخشوں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر میں جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے تو مجھ پہ بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے وجود مصطفیٰ،
اب یہاں بھی بات ختم نہیں، اگلی بات سنیں۔ پھر حضرت تھانوی کہتے ہیں میں شبے میں جب گیا حضور کی وجہ سے عذاب اٹھا ہوا ہے، یہ استغفار کی وجہ سے، تو قرآن کے میرے اس گمشدہ مسئلے کو حل کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ قرآن بولا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ابو لبا بیٹھے ہیں، میں یہاں بات کروں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ نے تغابن 2 زبریں لگائی، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ یہاں تنوین کیا فائدہ دیتی ہے، وہ باتیں آپ کی سمجھ سے بالا کریں، لیکن یہ اتنی بات سمجھا کے لاتا ہوں نا، اللہ فرماتے ہیں جب اکیلی استغفار ہو، جب اکیلی استغفار ہو میری مرضی میں بخشوں جانا بخشوں، اور جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے، سبحان اللہ کہے میں دلیل دے رہا ہوں۔